ہمارے بچپن میں واش روم یا ٹوائلٹس چھتوں پر ہوتے تھے۔ یہ لیٹرین کہلاتے تھے، جو لاطینی لفظ لاواٹرانا کی بگڑی ہوئی شکل تھی۔ لیٹرین میں 1.5 سے 2 فٹ اونچے اینٹوں کے چولہے بنے ہوتے تھے۔ لیٹرین کے باہر پانی کا لوہے کا پرانا اور بدصورت کولر اور سلور ایلومینیم کا لوٹا ہوتا تھا۔ لوٹا مسلسل اذیت، ٹھڈے اور ذلالت برداشت کر کے پچک جاتا تھا۔ اسے پلیت سمجھ کر دھویا نہیں جاتا، لہذا بعض اوقات اس میں کائی جمی ہوتی تھی۔ امیر لوگ ایلومینیم کی جگہ پیتل کا لوٹا استعمال کرتے تھے۔ مسجدوں میں مٹی کے لوٹے استعمال ہوتے جنہیں ہم کوزے کہتے تھے۔ چھت پر اگر کولر نہیں ہوتا تو ہر شخص بالٹی میں پانی بھر کر اوپر لے جاتا یا پھر نیچے سے لوٹا بھر کر چھت پر جاتا تھا۔ لیٹرینوں کے دروازے عارضی، ڈھیلے اور بدصورت ہوتے تھے۔ بعض لوگ ان کے سامنے پردے بھی لٹکا دیتے، چنانچہ اندر بیٹھے شخص کو اپنی موجودگی کا اظہار کرنے کے لیے بار بار کھنگورا مارنا پڑتا تھا۔ صبح اور شام کے وقت تمام چھتوں پر بنیانوں میں مملوس مرد ٹہلتے، مسواک کرتے یا پھر سگریٹ پھونکتے نظر آتے۔ یہ واش روم کی تیاری ہوتی تھی۔ 1-2 لوگوں کی آمد و رفت کے بعد واش روم استعمال کرنے کے قابل نہیں رہتا تھا، لہذا اس کے بعد لوگ ناک منہ لپیٹ کر اندر داخل ہوتے۔ غلاظت کی وجہ سے ہر چھت سے بو آتی اور لوگ اس پر جانے سے پرہیز کرتے تھے۔ خواتین رات کے وقت اندھیرے میں لیٹرین جاتی یا پھر فجر کے وقت مردوں کے اٹھنے سے پہلے۔ صفائی کے لیے شہروں میں خاص طبقہ ہوتا ہے، یہ چوڑے کہلاتے تھے۔ ان کے مرد اور عورتیں دونوں کام کرتے تھے۔ ان کے پاس غلاظت اٹھانے کے لیے ٹوکریاں ہوتی، جبکہ بول براس اکٹھا کرنے کے لیے لوہے کی پلیٹ اور فٹ سوا فٹ کا جھاڑو ہوتا تھا۔ ہم لوگ انہیں جمعدار کہتے ہیں۔ جمعدار بنیادی طور پر مغلوں کے زمانے کا سرکاری عہدہ تھا۔ یہ لوگ خزانے کا حساب رکھتے یا پھر ٹیکس جمع کرتے تھے۔ دربار اور معاشرے میں عزت دار سمجھے جاتے تھے۔ خان سامہ بھی مغلوں کا عہدہ تھا۔ یہ شاہی جیولری اور خزانے کا کیئر ٹیکر ہوتا ہے اور خان سامہ کہلاتا ہے، جبکہ صوبے دار مغلوں کے زمانے کا گورنر۔ انگریز نے ہندوستان پر قبضے کے بعد بطور تذلیل سویپر کو جمعدار، خانسامہ کو کک اور صوبے دار کو نائب کمشنر آفیسر بنا دیا۔ پولیس میں حوالدار کا عہدہ بھی مغلوں سے مستعار لیا گیا، یہ بھی ماضی میں باعزت ہوتا۔ جمعدار دروازے پہنچ کنڈی کھڑکایا کرتا تھا۔ بی بی جمعدار یا جمعدارنی ہے، یہ سنتے ہی سب لوگ ناک پر ہاتھ یا رومال رکھ لیتے۔ جمعدار اوپر جا کر صفائی کرتا، بول براس ٹوکری میں ڈالتا اور چپ چاپ گھر سے نکل جاتا۔ یہ لوگ راستے میں جہاں سے گزرتے وہاں لوگ منہ پر ہاتھ سائڈ پر ہو جاتے۔ جمعدار شہر سے باہر ٹوکریاں صاف کرتے، وہاں ہر وقت چیلیں اور کوے منڈلا رہے ہوتے۔ یہ لوگ ہفتے کے آخر میں پیسے وصول کرتے۔ ہماری والدہ انہیں بھی کھانا دیتی، جسے یہ دہلیز پر بیٹھ کر کھاتے۔ انہیں کھاتا دیکھ کر لوگ عجیب سا منہ بناتے۔ لوگ ان سے ہاتھ ملانا یا پھر قریب کھڑے ہونا پسند نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود کوئی شخص انہیں ناراض کرنے کی غلطی نہیں کرتا۔ ان کا معاوضہ ہمیشہ وقت پر ادا کیا جاتا، کیونکہ ان کی ناراضگی کی صورت میں ان کا گھر رہائش کے قابل نہیں رہتا۔ ان کی یونین کونسل بہت تگڑی تھی۔ اگر جمعدار ناراض ہو جاتا اور پھر کوئی جمعدار اس گھر کا کام نہیں کرتا، یہاں تک کہ گستاخ کو ان کے سردار سے معافی مانگنی پڑتی اور تاوان بھی ادا کرنا پڑتا، جو عموماً شراب کی بوتل ہوتا تھا۔ یہ لوگ بے تحاشا شراب پیتے، ان سے شراب کی بو بھی آتی۔ ہمارے معاشرے میں ایک بار ان لوگوں نے ہڑتال کر دی۔ اس دن شہر کی حالت دیکھنے لائق تھی۔ تمام لوگ منہ پر رومال رکھ کر دہلیز پر بیٹھے تھے۔ لوگوں نے بڑی مشکل سے انہیں راضی کیا اور شہر بھر میں صفائی ہوئی۔ اس کے بعد کسی نے انہیں ناراض کرنے کی غلطی نہیں۔ پنجابی زبان میں چوڑے جیسی اکڑ کا ایک محاورہ بھی موجود ہے۔ یہ لوگ کیوں ایسا کام کرتے جو دوسرا انجام نہیں دیتا، چنانچہ ان کی چال میں خاص قسم کی اکڑ ہوتی۔ یہ لوگ بول براس سے بڑی ٹوکری لے کر گلی کے درمیان سے گزرتے تو لوگ راستہ بدلتے یا پھر منہ دوار کی طرف جمعدار گزر جاتے تو راہگیر اس کے بعد گلی سے گزرے، تاہم ان کے پھیلائی ہوئی بدبو بڑی دیر تک گلی میں موجود۔ راستے میں اگر کوئی انہیں برا بھلا کہنے کی غلطی کر بیٹھتا تو یہ بدبو سے بڑی ٹوکری تھوڑی سی نیچے اونچی آواز میں دھمکی دیتے، سٹوں تیل اور بڑے بڑے سے بدماش کا پتا بھی پانی ہو جائے۔ ان کی اس چال ڈال دھمکی کو چوڑوں جیسی اکڑ کہا جاتا۔ ہمارے معاشرے میں 1980 کے وسط میں فلش سسٹم آیا، جس کے بعد لیٹرینیں ختم ہو گئی۔ جمعدار کی پوری کمیونٹی تیزی سے معدوم ہو گئی، لیکن سیوریج کی وجہ سے شہروں کی فضا بدبو اور ناقص گٹروں کی بدولت پینے کا پانی بھی آلودہ ہے، جس کے بعد شہر قابل رہائش نہ رہا۔ شہر میں جام کی درجوں بر دکانیں تھیں۔ لوگ وہاں بال کٹواتے، شیو کراتے اور نہانے کے لیے آتے۔ حجام کی دکان پر حمام ہوتے، جن میں سردیوں میں گرم پانی کی سہولت ہے۔ ان کے لیے دکانوں کی چھتوں یا پھر باہر لوہے کے بڑے بڑے حمام ہوتے، جن کے نیچے لکڑیاں جلتی رہتی۔ جگہ جگہ گرم حمام دستیاب کے بورڈ بھی لگے ہوتے ہیں۔ حجام لوگوں کی تیل سے مالش بھی کرتے، سر پر
مالش عام تھی، لوگوں کا خیال تھا اس سے سر ہلکا ہو جاتا ہے اور ٹینشن اور ڈپریشن دور ہو جاتا ہے۔ جام گرم پانی ضائع کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے اور انہیں بھی ابھی پانی نہیں ہے کہہ کر ٹال دیتے۔ خفیہ شیو کے کارنامے بھی انہی حماموں میں سر انجام دیے تھے۔ جاموں نے اس کام پر چھوٹے لگا رکھے تھے۔ جمعے کے دن حمام اور جام دونوں زیادہ مصروف ہیں۔ مسجدوں میں بھی غسل خانے ہوتے اور لوگ انہیں بھی نہاتے۔ مسجدوں کے غسل خانوں کے بعد چھوٹی ٹینکیاں ہوتی ہیں، انہیں کنویں میں ڈول ڈال کر پانی نکال کر بھرا جاتا ہے یا پھر نلکے کے ذریعے ٹینکیاں بھری جاتی ہیں۔ یہ کام بچے برکت کے لیے کرتے ہیں۔ مولوی صاحب ہر نماز کے بعد بچوں کو غسل خانے میں پانی جمع کرنے کے فضائل اور نیکیوں پر لچکر دیتے ہیں۔ ہم سب بچوں کے جانشین میں آ کر گھنٹوں نلکے چلاتے رہتے ہیں۔ لوگ غسل خانوں میں بوکوں اور نلکوں کے حساب سے پانی بھرنے کی منتیں بھی موجود ہیں۔ ان کا کام ہو جائے تو یہ کنویں میں سے گن کر اتنے بوکے ڈول پانی غسل خانے میں بھر دیتے یا اتنے سینکڑے نلکے۔ میری والدہ نے ایک بار میرے پاس ہونے کی صنعت میں 1000 بوکے منت اللہ معاف ہو میرا مشکل ترین رزلٹ ہے، کیونکہ پاس ہونے کے بعد مجھے کنویں سے 1000 بوکے پانی نکالنا پڑا۔ میں نے یہ ٹاسک 2 ہفتوں میں پورا اور میرے پاس ہونے کی وجہ سے پورے محلے کے بزرگ مل مل کر نہاتے، جبکہ میں پاس ہونے کو کوستر اجام کی دکان کے سامنے صبح سے درجن پر لوگ بیٹھ جاتے ہیں۔ انجام انہیں مصروف رکھنے کے لیے 2 کام کرتے ہیں، یعنی اخبار پکڑا، یوں ایک اخبار 10 لوگوں میں تقسیم ہو اور وہ اخبار کے ورق ایک دوسرے کے ساتھ بانٹ کرتے تھے۔ اخبار میں خبروں کے بقایا جات کے الگ صفحے ہوتے، خبریں پڑھنے کے بعد انہیں بقایا جات کا صفحہ تلاش کرنا پڑتا۔